أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. سورة البقرہ آیت 286 قرآن پاک سورة البقرہ کی یہ آخری آیت ہے. آپ سن چکے ہیں کہ آیت 285 اور 86 یہ ایک ساتھ نازل ہوئیں اور ان کے بڑے فضائل بھی ہیں جو میں آپ کو سنا چکا ہوں. ایک حدیث میں ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سورۃ البقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، عرش الہیہ کے نیچے خاص خزانہ ہے. اس سے یہ 2 آیتیں عطا فرمائی ہیں. اس لیے تم ان دونوں آیات کو خاص طور پر سیکھو. سیکھو کا کیا مطلب؟ کہ پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، انہیں بھی اس کی تعلیم دو، انہیں بھی یہ باتیں بتاؤ. اسی لیے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس آدمی میں کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے. اور ظاہر ہے اس طرح کے اقوال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پڑھے بھی اور پڑھنے کے ساتھ اس پر غور و فکر اور تدبر بھی کرے اور اس کے معانی پر اور اس کی تعلیمات پر عمل بھی کرے. تو آج جو ہم نے حصہ پڑھا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے لہا ما کسبت، اس کو ملتا ہے جو اس نے کمایا. انسان جو بھی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، وہ اس کو ملے گا. وعلیہا ما اکتسبت، اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا. کہ جو بھی وہ برائیاں کر رہا ہے، غلطیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس کا جو وبال ہے دنیا اور آخرت کے اندر وہ اس کے اپنے اوپر ہوگا. تو بڑی آسان سی بات ہے، لیکن عمل کے حوالے سے یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. ہمارے اردو محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ جو بوؤ گے وہ کاٹو گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے. اگر ایک شخص کانٹے بوتا ہے تو کانٹے ہی اس کو ملیں گے، گندم بوتا ہے تو گندم ملے گا. تو اسی طرح سے ہم اس دنیا کے اندر حدیث میں آیا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. تو یہ قاعدہ کلیہ اس سے پہلے بھی بیان فرما دیا ایک کہ انسان کو جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں وہ سب اس کی گنجائش اور وسعت کے مطابق ہیں. دین نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے بہت آسان اور کوئی اس میں دشواری نہیں ہے. اور اس حصے میں یہ فرما دیا کہ ہر آدمی جو کام کرے گا اس کا اسے اگر اچھا کام ہے تو اجر ہے اور برا کام ہے تو اس پر گرفت ہے، پکڑ ہے. یہ بہرحال ایسا ہوگا. اور اس میں ان اشکالات کا بھی جواب آ جاتا ہے کہ اختیاری اور غیر اختیاری، کیونکہ گرفت اور پکڑ بہرحال صرف اور صرف اختیاری معاملات پہ ہے.
اسی لیے حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہاں لوگ ایک اشکال کرتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں کہ جب یہ اصول ہے کہ جو ہم خود کریں گے اسی کا اجر یا پکڑ جو بھی ہے وہ ہوگی، تو یہ جو ایصال ثواب ہے کسی کے لیے کوئی نفلی کام کر کے اور یہ نیت کرتے ہیں کہ اس کا ثواب اس کو مل جائے، تو ایصال ثواب میں تو اس مردے کا یا اس شخص کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جس کو وہ ثواب بھیجا جا رہا ہے، تو وہ اسے کیسے مل جاتا ہے؟ تو اس کا جواب تفصیلی ہے، لیکن بہت اختصار سے اگر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہم جس شخص کو ایصال ثواب کرتے ہیں، مثلا آپ اپنے دادا کو کر رہے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے 2 رکعات نفل نماز پڑھ لی، یا آپ نے چند ہزار روپے فلاحی کاموں پر لگا دیے، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، تلاوت قرآن پاک کی، ذکر و اذکار درود شریف وغیرہ خوب پڑھ کر، اور یہ سوچ لیا ہے کہ اس کا ثواب انہیں مل جائے، زید بکر کسی بھی صاحب ایمان کو، تو اسلامی عقیدے کے مطابق وہ ثواب اسے ملتا ہے۔ تو اس میں اس زید بکر کا بھی عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو بیٹھے بٹھائے ملا، بلکہ اس نے کچھ ایسا کیا تھا کہ آپ اسے یاد رکھ رہے ہیں، اس کی خدمات ہیں، کچھ اس کا کوئی ایسا تعلق ہے، رشتہ ہے، تو یہ اس کا اپنا عمل بھی ہے، گو کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ایسا بنایا، اپنے عمل کو ایسا رکھا کہ اس کے بعد بھی، جانے کے بعد بھی اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں ایک مثال دوں، ابھی حال ہی میں عمرے پہ گیا، تو وہاں میں نے بہت سے بزرگان، اساتذہ، بلکہ تمام مسلمین کے لیے دعائیں کی، لیکن وہ حضرات جن سے دین سیکھا، دینی فائدہ حاصل کیا، ان کے لیے خاص طور پر بہت اہتمام سے نام لے کر ایصال ثواب بھی کیا، دعائیں بھی مانگی، کیونکہ ان کے بہرحال احسانات ہیں، تو ان کا یہ عمل تو بہرحال شمار ہوگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا، اس دنیا کے اندر ایسا رکھا کہ ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ جیسے خاص طور پر میں نے شیخ المشائخ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی علیہ رحمہ کے لیے بہت ایصال ثواب اور بہت دعائیں کی، تو انہوں نے ہمیں جو کچھ سکھایا، ان کے دروس سے، مواعظ سے جو کچھ حاصل ہوا، تو یہ ظاہر اس رشتے کا ایک تعلق کا ایک اظہار ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ فائدہ پہنچایا، تو یہ ان کا عمل ہے۔ صحیح بخاری ہم پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، ہدایہ اور بڑی بڑی کتابیں، تو ان کے مؤلفین اور مصنفین نے یہ بہت بڑا جو کام کیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، تو یقیناً ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ان کا اپنا عمل اس کی بنیاد ہے۔